مسلمان معذور ہے، مسلمان مایوس ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اور مسلمان مجبور ہے یہ حکم کو پورا کرنے میں، وہی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے مسلمان مجبور بن گیا۔ بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جب مسلمان اجتماعی طور پر دور صحابہ میں پورا باطل مسلمانوں کے مقابلے میں آتا تھا، تو مسلمان اجتماعی دعوت کی نصرات غیبیہ کی وجہ سے مسلمان سارے باطل پر غالب آتا تھا، سارے باطل پر غالب آتا تھا۔ آج مسلمان مجبور ہے، آج مسلمان معذور ہے، مایوس ہے کہ ان کی کسی چیز کی بھی، زمین کا تمکن تک اس کی بھی حفاظت نہیں، اس کی اپنی نسل کی بھی حفاظت نہیں، آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا اس کی بھی گارنٹی، کوئی حفاظت نہیں۔ اس لیے کہ بزرگ دوستوں، اگر اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی طبقہ، مسلمانوں میں سے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی گروہ اس کام سے اعراض کر کے صرف یہ سوچے گا کہ اس کا استقبال بھی نہ کرے، یہ سوچے گا کچھ پستان تنظیم یا تحریک یا تحریک آپ چلا، بزرگوں دوستوں، استقبال تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں بھی رک جائیں۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اس امکان میں مدعی داعی بنے ہوئے، اس دعویٰ کر رہے امکان ہے، دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کام اللہ کا ہے، کام اللہ کے رسول کا ہے، کام صحابہ کا ہے، کہ اگر اس بصیرت میں کمی آئی تو مسلمان اس کام کو اس طرح سے پیش نہیں کر سکتا جس طرح دوستوں صحابہ نے پیش کیا۔ ہم لوگوں دوستوں اس عرض کرنا سمجھت عرض کر، اس لیے تھوڑا بے ہوشیار حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ ہم نقال ہیں اپنے بڑوں کے، اس کو نقل سنجیت کیا مانے، ہم اپنے مجمس مانو، یہ ہمارا کام ہے، یہ کسی شرکان، یہ کوئی طبقہ نہیں، کوئی تحریک نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کام مجمع المسالک ہے، کیا ہے مجمع؟ بولو، مجمع المسالک، تمام مسلکوں کا مجموعہ ہے یہ کام کوئی تنظیم، کوئی تحریک نہیں ہے دوستوں، مجمع المسالک، مجمع المسالک۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں دوستوں، ایک ساتھ مسلمان تعداد، جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن وہ اکثریت پر غالب آتی تھی، اس کی وجہ نصرات غیبیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں دوستو۔ اگر امت انفرادی اعمال کے پہاڑ بھی اللہ کے سامنے پیش کر کے امت کے لیے دعائیں کریں گے، کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے لیکن نصرت نہیں ہو سکتی۔ انفرادی اعمال، ان سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن نصرت نہیں مل سکتی، نصرت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی طرف سے جو نصرت اور نصرت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ کی دین کی مدد کرنے پر ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا ینصرکم، کہ نصرت اللہ کی طرف سے اجتماعی اور انبیاء علیہ السلام کے اجتماعی کام پر ہے۔ آپ لوگ بولو، میں آپ کرتا ہوں مسلمانوں کا مجموعہ دشمن کے مقابلے پر دریائے نیل کے کنارے دونوں جماعتیں کھڑی ہیں۔ اب مسلمان اس قلعے کا محاصرہ بھی کر رہے ہیں اور ترکیبیں بھی سوچ رہے ہیں، یہ جو ہمارے مقابلے میں ہیں کہ کس طرح سے ان کو اور ان کی زمین کو اپنے احاطے میں لے لیا جائے، ساری ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔
ساری شکلیں بنا رہے ہیں لیکن کوئی شکل آپ ان کے کام نہیں آ رہی ہے، سب پریشان، کیا کریں؟ وہاں کی طرف سے اس بادشاہ نے قاصد بھیجا اور کہا دیکھو اب ایسا ہو گیا، تم نے تو اپنی زمین لے لی، دجلہ کے اس کنارے جتنی بھی زمین ہماری ہے یہ آپ ہمیں دے دو، آپ اس میں اپنی خلافت قائم کرو، یہ زمین آدھی زمین ہماری، آدھا دجلہ ہمارا، جہاں آپ بیٹھے ہو وہ آدھی زمین تمہاری، آدھا دجلہ تمہارا۔ میں اصل میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی قلت تعداد، کثرت تعداد نہیں، زیادہ نہیں، بہت کم تعداد، بہت ہی کم تعداد کی وجہ سے کہ نصرات غیبیہ کس طرح اللہ کی طرف سے نزول ان کا ہوتا تھا، تو مسلمان اپنے آلات اور اپنے جذبات اور اپنے بدن کو استعمال کیے بغیر زمان کے ایک الفاظ سے زمینوں کی زمینیں اور ایسے قلعے فتح کرتے تھے جو اس زمانے میں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی محنت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کام کا جو اصل حق ہے جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، میں اپنی کم رائے اور اپنے بڑوں کی جو بڑے فرماتے ہیں، اس کام کو سمجھنے کے لیے یہ کام صحابہ کی زندگی کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کام کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین تعارف وہ حیات الصحابہ ہے۔ حیات الصحابہ کے بغیر ہم اپنے عملے کو بھی اس کام کو، اس سیرت کے بغیر اپنے عملے کو بھی اس کام پر استقامت کی لائن نہیں بتا سکتے۔ نہ خود استقامت مل سکتی ہے، نہ اپنے عملے کو استقامت مل سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو آدھی زمین تمہاری، آدھا دجلہ تمہارا، جہاں ہم بیٹھے ہیں آدھی زمین ہماری، آدھا دجلہ ہمارا، جاؤ مسلمانوں کے امیر سے کہہ دو، آپ مسلمانوں کے امیروں سے کہہ دو کہ اس طرح ان کا مطالبہ ہے، ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، تم نے زمین اتنی لی، یہ لی، زمین اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آپ سوچو، ماں باپ کی اپنی جائیداد جب وہ تقسیم کرتا ہے، وہ اس کی وراثت اپنے بیٹوں کو ہی دے دیتا ہے۔ مول انسادن وراثت تقسیم کر بچے پنن بچنی سی دیوان وراثت ہمسائے کو نہیں دیتا، ہمسائے سے دیوان کی جو اس کا رشتہ دار بھی ہو، دور کا نزدیک کا، اس کو نہیں دیتا۔ اس وراثت میں اس کے بیٹے کا حق ہے۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہ وراثت اللہ تعالی مسلمانوں کو ہی دے دے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہارا پیٹ نہیں بھرا، ابھی تم نے اتنی زمین کھائی ہے، اتنی زمین تمہارے عہد میں آئی ہے، اتنی ساری چیزیں تمہارے قبضے میں آئی ہیں، ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ دیکھو جب تک نہ ہم یہاں کا پھل، یہاں سے لے کر جہاں تم اس وقت ہو اس کے آخری کنارے میں جو درخت ہے، اس آخری کنارے پر اس کلچ اور اس درخت سے شہد لے کر اس پھل کے ساتھ ملا کر نہ کھائیں گے، تب تک ہم بیٹھنے والے نہیں۔ بس اس آواز کا سننا تھا، ساری زمین خالی ہوگی، سارا قلعہ خالی ہو گیا، سب کے سب والے بچوں کو لے کر، اپنے جتنے بھی سامان ساتھی وہ سب لے کر بھاگ گئے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی وہاں سے نکلا، انہوں نے کہا مجھے امن دے دو، امان دے دو۔ مسلمانوں نے امن دے دیا۔ ارے چاچا، ارے حضرت، آپ یہاں کیسے؟ وہ کہے کہ سب کے سب چلے گئے، زمین کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں ان کی جتنی پونجی تھی
جتنا ان کا سامان تھا سب کا سب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے مویشی مال کو لے کر چلے گئے۔ ایسا کیا ہوا؟ آپ چلے کیوں گئے؟ ابھی تو معاہدہ بھی طے نہیں ہوا، ابھی تو تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوا، ہمارا تمہارا مقابلہ بھی ابھی نہیں ہوا۔ بزرگ دوستو، اس زمانے میں مسلمان سوچتا ہے کہ زمین مجھے مل نہیں سکتی بغیر مقابلے کے، بغیر آلات کے، بغیر چیزوں کے۔ یہ تصور ہی بالکل مسلمان سے ختم ہو گیا، مسلمان کو یہ تصور ہی ختم، آج نہیں مل سکتا، آج نہیں مل سکتا ہے۔ وہ پوچھ رہے اچھا ایسا کیا ہوا تم بھاگے؟ ارے آپ دیکھو نا، آپ میں سے ایک شخص نے یوں اس طرح کہا، جنہوں نے ابھی جملہ عرض کیا، اس طرح کہا، یہاں کے پھل کو توڑ کر وہاں کے آخری درخت کے کنارے سے وہ شہد لے کر جب تک ہم اس کے ساتھ ملا کر ہم کھائیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کس نے کہا؟ اب صحابہ پوچھنا آپس میں، تم نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ دوسرے سے کہا، تم نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ اب سب سے الگ الگ ہے، تم نے کہا؟ تو کسی نے ایک صحابی کو ارشاد کیا، آپ نے کہا؟ کہنا تو مطلب میں نے نہیں کہا۔ تو وہاں سے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں وہ فلاں آدمی ہے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے۔ میں اصل میں عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی قلت تعداد اکثریت پر غالب کیسے تھی؟ بغیر آلات کے، بغیر چیزوں کے، بغیر شکلوں کے۔ ہم یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں مسلمان مقابلے کے لیے اس لیے گئے تھے تاکہ تم طرح جناب قتال اتار اب تو ختم ہو، سارا معاملہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ بزرگوں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جماعتیں روانہ فرمائی ہیں، جتنے بھی وفود اللہ کے راستے میں گئے ہیں، کوئی ایک بھی جماعت ایسی نہیں جس کی روانگی اللہ کے نبی نے اس بارے میں متنبہ کیا ہو کہ سب سے پہلے تم اس قوم کے پاس جا کر سب سے پہلے ان کو دعوت، لات اور عزا، ان بتوں کے ماننے والے، ان کو سوارنے والے، ہے تو صحابہ دیکھو بول کے سب وہی پڑھا ہے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا جا کر اس قبیلے کا محاصرہ کرو۔ اصحاب گئے، قبیلے کا محاصرہ کیا، ان کے بچے، ان کے جوان اور وہ لڑنے والے سب قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ تو ان قیدی نے کہا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں پکڑا ہے، جو لڑنے والے ہیں، بچے ہیں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے ہمیں پکڑا ہے، یہاں کھینچ کر لائے ہیں، لیکن انہوں نے دعوت دیے بغیر ہمیں یاد آیا ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی اور کفار کو بھی، جن کو اسلام کا کوئی تعارف صحیح معنوں میں نہیں تھا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ چیز تھی کہ مسلمان بغیر دعوت کے، مسلمان کسی کی اذیت، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ دیکھو تم نے دعوت کے بغیر ان کو یہاں لا کر کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسے ہی کیا۔ فرمایا ان کو اپنی جگہ، امن کی جگہ جہاں وہ امن میں تھے، ان کو واپس پہنچا ہوا۔ اگر وفود، اگر خروج، اگر نقل و حرکت، اگر اس کا مقصد صرف قلعے کا محاصرہ، لوگوں کو جمع کرنا، بند کرنا، زمینوں کا ہڑپنا، اگر یہ مقصود ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفود کو واپس نہیں بھیجتے، اس قبیلے کو واپس نہیں بھیجتے، اس قبیلے کو واپس نہیں بھیجتے۔ عام لوگوں کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو کہا اس کو واپس بھیجو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس صحابی سے کہا دیکھو تم نے کوئی جملہ کہا ہے؟ نہیں میں نے نہیں کہا۔ وہاں کا قاصد بتا رہا ہے کہ اس کی زبان سے یوں نکلا۔ اچھا اس سے پوچھ رہے تمہیں معلوم ہے کچھ؟ کہنے لگا مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میرے اوپر کچھ سکینہ نازل ہوا، میں تو بالکل مجھے معلوم نہیں زبان سے کیا نکلا۔ علماء نے لکھا ہے، حیات الصحابہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس صحابی کی زبان پر، یہ صحابی جس کی زبان تھی، اللہ تعالیٰ اس کی زبان چل رہی تھی لیکن بول فرشتہ رہا تھا، صحابی کی زبان استعمال ہو رہی تھی
لیکن اس کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے، تو فرشتے کے اس زبان کے الفاظ کے استعمال سے وہ رعب غیر اقوام پر ایسا پڑا کہ انہوں نے ملک و مال مسلمانوں کے ایسے ہی ہاتھ میں دے دیا۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسلمان اجتماعی طور پر انفرادی نہیں، ایک جماعت نہیں، اجتماعی طور پر امت اس فرض منصبی پر آئے گی، تو اسی طرح سے فرشتوں کا نزول، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں، اسی طرح سے اللہ کی غیبی مددیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کا نزول فرمائے گا جس طرح صحابہ کے زمانے میں اس کا نزول ہوا۔ آپ کو جس طرح صحابہ کے زمانے میں ان کا نزول ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، عاجز ہے اپنے اسلام کو پیش کرنے میں، یا عاجز بن گیا، اس کی معاشرت بھی، اس کے معاملات بھی، اس کے اخلاق بھی، اتنے گناہ باہر کے ماحول میں، اتنے گناہ، ان سب گناہوں کا تدارک مسلمان دوسری شکلوں اور وسائل اور اسباب کے ذریعے سے سوچ رہا ہے۔ کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسی شکلیں بنائی جائے جس کے ذریعے سے یہ گناہ بالکل دفن ہو جائے، لیکن اصل میں وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اس امت کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک نہیں امت بعد والوں کی طرح اپنے مزاج، اپنے جذبات، اپنے مال اور اپنی زندگیوں کو اس طرح دین کے رہبر پر لگانے کا، بزرگوں دوستو، دین کے رہبر پر لگانے کا، خرچ کرنے کا نہ سوچے گی، تب تک بزرگوں دوستو دنیا میں کوئی شکل، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آلہ، کتنے بھی وسائل امت کے پاس ہوں، تو مسلمان ان گناہوں سے بزرگوں دوستو بالکل پاک نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا معاشرہ بالکل پاک نہیں ہو سکتا، ان کے معاملات بالکل پاک نہیں ہو سکتے، صاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت، بزرگوں دوستو، ایسی محنت دی ہے جس کے ذریعے سے لوگ سمجھتے ہیں کچھ سوچا گناہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو امت اس فرض منصبی کو گناہ نہیں سمجھ رہی ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں دیکھو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فلاں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے گناہ ہوئے، عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن کبھی ہماری سوچ اس طرف کبھی گئی ہے کہ یہ سارے گناہ، ان کا وجود اصل میں کہاں سے ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، تمام جتنے بھی فحاشی کے اڈے ان کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جس چیز کے چھوڑنے سے یہ گناہ وجود میں آئے اس کو امت گناہ نہیں سمجھتی، امت اس کو گناہ نہیں سمجھتی، امت سے نہ گناہ سمجھانا۔ آپ لوگوں دوستو، اس لیے دوستو، جب تک مسلمان اجتماعی طور پر اس دعوت کی مبارک محنت پر مجتمع تھا، دوستو تمام باطل مقابلہ کرنے کے لیے بالکل قاصر تھا، کمزور تھا، لیکن مسلمان اس کن درجس میں مسلمان مقابلہ کے آج جو خوف دلوں میں ہے، یہ نسل مسلم جو ہماری سوچ میں خوف بھرا ہوا ہے، یہ سانن سوچن من، سانن دماغن من، سانن دلن من، پنن نسلن ہندش یہ خوف بری چیز بزرگ اس کا حل اور کیا ہو سکتا ہے؟ حل کیا ہے؟ ان وغیرہ سے حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک متعین فرمو، قیامت تک متعین فرمایا اس کا حل، قیامت تک متعین کر دیا۔ اس لیے کہ اگر کا یہ چیز سوچا کہ نئی شکل بناؤ، نئی وسائل بناؤ اور مسلمان جن کرن جمع اور کم سو چیز نو کا شکل دمو تشکیل، یم کی وجہ سے بزرگ دوستو یم چیز آپس میں سے بزرگ دوستو اس چیز سنت دیش بالکل ہٹی دائز، سنت سے بالکل ہٹ کر ہو، اللہ کی بزرگ دوستو تائید اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دعوت کے ساتھ تائید کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ بزرگ دوستو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس آپ کا بدن استعمال ہوا، آپ کے صحابہ کا بدن استعمال ہوا، ایسی اجتماعی سنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو نہیں سکتی
اس سے بہتر کسی کی بات ہو نہیں سکتی جو دعوت اور عبادت کو جمع کرے، جو دعوت اور عبادت کو جمع کرے۔ اس زمانے کا تصور یہ نہیں تھا کہ ایک مسلمان اس زمانے میں عابد تھا لیکن داعی نہیں تھا، جو داعی تھا وہی عابد بھی تھا، جو داعی تھا وہی عابد بھی تھا۔ اس زمانے میں اگر عابد ڈھونڈنا ہو تو الگ، داعی ڈھونڈنا ہو تو الگ، شکلیں الگ الگ ہوگی۔ اس لیے میں آج کر دوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا۔ آپ نے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جو ہے جو ماننے والی قوم ہے اور نہ ماننے والی جو قوم ہے، اگر آپ اجازت دیں ان کو آپس میں مقابلہ کر، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، کشکرو مقابلہ ان سے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ مقابلہ کرو۔ وہ چلے گئے، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے بدل گئی ہے، میں تو چاہتا ہوں وہ تو سبا ہے، قوم سبا ہے، اللہ نے ان کو عزت والا بنایا، طاقت والا بنایا، میری رائے اب یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا میں ان سے مقابلہ نہ کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جماعت بناؤ، تم جماعت کے امیر ہو اور ان سے مقابلہ کرو۔ وہ صحابی چلے گئے تو اللہ نے قرآن اتارا، سورہ سبا کی آیات نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی نے بلاوا بھیجا اس آدمی کو، حذیفہ کہاں ہے؟ چلے گئے تھے گھر سے مقابلے کے لیے، راستے میں آدمی ملا، ان کو واپس لے کے آئے کہ دیکھو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اے ان کی صحابی سے کہہ رہے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرمانا دیکھو دیکھو آپ ایسا کرو، تم وہاں جاؤ اور ان کو دعوت دو، مقابلہ نہیں کرنا۔ اللہ کا قرآن آیا ہے، مقابلہ نہیں کرو، تم ان کو دعوت دو۔ ہاں جو ان میں سے کوئی دعوت قبول نہ کرے، اگر عموماً کا دعوت قبول کر کے جلدی نہ کرنا، ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان کو میرے پاس لے آنا۔ حضرت جرجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین جنگ کے موقع پر روایت میں ہے 21 برسن گردن 22 برسن گردن والے ایک بڑے، دونوں کے دونوں گھوڑوں کی گردنیں ملی۔ اب مقابلے کا وقت ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے عرض کیا، فرمایا دیکھو ہم تمہاری ہلاکت نہیں چاہتے، اچھا تمہیں سیف اللہ کیوں کہا گیا؟ تم کو سیف اللہ کیوں کہا گیا؟ دیکھو دیکھو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نہ ماننے والے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، آپ کو یوں کہتے تھے، اس کے بعد ہمارے جیسے مسلمانوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت جب قبول ہوئی ہم نے بھی اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت دیکھ کر بدلے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اچھا کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہلاکت نہیں چاہتے۔ جنگ کے موقع پر، مقابلے کے وقت، باطل مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت مسلمان کہہ رہا ہے، حضرت خالد کہہ رہا ہے ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہلاکت نہیں چاہتے۔ اچھا آپ نے دعوت اسلام پیش کیا، جنت کو بتایا، جہنم کو بتایا، اللہ کی توحید ربوبیت اس کا تذکرہ کیا، اس نے اسلام قبول کیا، جرجہ نے اسلام قبول کیا، جنگ کے میدان میں وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد آتے آتے روایت میں ہے ان کو نماز کی ترتیب بھی سکھائی، جو ان خیمے میں گئے غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد اس نے نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد کوئی اجتماعی فرض کوئی نماز نہیں، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے جو غیروں کے ساتھ مقابلہ، جب وہ اس طرف تھا تو مسلمانوں کے بغیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے جو بغیر فرض نماز کی جنت میں چلا گیا، وہ یہ صحابی ہے، وہ یہ صحابی۔ صحابہ کے خروج کا مقصد بالکل قتال نہیں ہے، ان کا مقصود، ان کے نکلنے کا مقصود، ان کے خروج کا مقصود ہدایت ہی ہدایت تھی۔ آپ سوچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں روانہ فرماتے، آپ جماعتوں کے ذمہ دار بناتے، اس جماعت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جس جماعت کا کوئی ذمہ دار نہیں اس کا ذمہ دار شیطان ہوتا ہے۔ آپ جماعتوں کے جماعت سب سے پہلے کھڑی کرتے اور اس کے بعد سب سے پہلے ایک ایک کر کے کسی کا قرآن سنتے، کس کا قرآن سب سے زیادہ ہے اور اچھا ہے اس کو ذمہ دار بنا دے۔ ارے میرے بھائیو سوچو تو صحیح، اگر مقابلہ کے لیے جماعت کو تیار کیا گیا ہے تو اس میں ذمہ دار اسی کو بنایا جائے گا، اسی کو بنایا جائے گا ذمہ دار جو سب سے اس سے پہلے جس کو جنگوں کا تجربہ ہو، جس نے اس سے پہلے مقابلے میں کیے ہوں،
جو یہ سارے پیتنے جانتا ہو اس کو ذمہ دار بنایا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں اس کو ذمہ دار بناتے جو اس میں سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا تھا، سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا، کہ تم اس جماعت کے ذمہ دار۔ کیوں؟ نقل و حرکت، خروج، اس کا مقصد بزرگوں دوستوں صرف اور صرف ہدایت تھی۔ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں قتال ہوا، وہاں آلات استعمال ہوئے، وہاں بدن بھی استعمال ہوا، وہاں مال بھی لگا، وہاں جان بھی لگی، وہاں بچے بھی لگے، وہاں ان کا اہل عیال بھی بزرگوں دوستوں لگا۔ اس لیے کہ بزرگوں دوستوں صحابہ کی اجتماعی سوچ امت کے عموم کے لیے ہدایت تھی، امت کے عموم کے لیے اجتماعی سوچ ہدایت کی تھی۔ صحابہ کی اجتماعی سوچ قتال کی نہیں تھی، کسی کو قتل کرنے کی سوچ نہیں تھی۔ صحابہ نے جو اسلام کو پیش کیا، صحابہ کرام نے جو اسلام کو پیش کیا، وہ انہوں نے اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاقیات اور عزت اور تقریب، عزت و اکرام کے ذریعے سے امت کے سامنے پیش کیا۔ ہاں بولو، اس لیے فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب امت اجتماعی طور پر دعوت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی تو امت ردت میں آئے گی کہ ارتداد کا شکار ہوگی۔ نمازیں موجود ہیں، نماز سے موجود، عبادات موجود ہیں، عابد کو معلوم نہیں ہے میں کس ردت میں ہوں، میں کس ارتداد میں ہوں۔ اس کی عبادت اس کو غفلت میں ڈالے گی، عبادت کریں غفلت میں، کیونکہ دعوت چھوٹ گئی۔ یاتی زمان علی الناس، امتس پڑی ہے زمانہ، یجتمعون جمع کسن لوگ، ویصلون فی المساجد، لوگ جمع ہوں گے مسجدوں میں۔ امت پڑی زمانہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا، مصنف کی روایت، زمانی امت اس پر جمع کسن لوگ مسجدوں میں، مسجد آسن برد، نمازوں کی تعداد بھی بڑی ہوگی، بڑھ آج نمازوں کی تعداد، ٹھیک ہے؟ جو میں عرض کر رہا ہوں، ردت جب آئے گی، نماز آسن باوجود مسلمان اس لگنے پتھی کی مشکل ارتداد عبادت کے باوجود، عمرو بن عاص فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں تم کسی مومن کو تلاش کرو گے وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، ان نمازیوں میں تمہیں ایک بھی مومن نہیں ملے گا، نمازیوں میں ایک بھی مومن نہیں ملے گا، ایک بھی مومن نہیں ملے گا۔ آپ زمانی امت اسلت وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ، یہ کو تو دانا، اور زمانہ سننا میں ہے، یہ کو تو دانا، اوتل چارہ، وَمَا أَزْرَفَهُ، وہ تو ذہینج، وما اجلدہ، وہ تو طاقت اور جسینج، وما فی قلبہ حبۃ من خردل ایمان، اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ نماز ہوگی، عبادات موجود ہوں گی، زکات آج، حج آج، عبادات آج، لیکن دعوت کے چھوٹنے کی وجہ سے جو ارتداد ہوگا عابد اس کو ناپ نہیں سکے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اگر اس امت کے تمام متقی مل کر تھوڑی متقی رلت اجتماعی تو امت کے لیے دعائیں کرے گی ان کے حالات سے بچنے کے لیے، ان کی دعائیں بھی اللہ کی حالت ہے، دعا خدا ذکر کر رہا، کیونکہ سبب عذاب، یہ سبب آفت مسلمان پر، وہ سبب ابھی باقی ہے، اس آفت کا سبب، اس مصیبت کا سبب کہ دعوت کے چھوٹنے کی وجہ سے جو امت پہ مصیبت آئی ہے، وہ کسی عابد کی دعاؤں سے، کسی متقی دعاؤں سے مسلمان ان آفات، ان مصیبت سے بالکل یعنی آزاد نہیں ہو سکتا، آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ امت انفرادی امت کی اپنی نماز اشتشکن ساتھ جنت مجمع، ہماری بھی کبھی سوچ چلتی ہے، اپنی نمازیں پڑھو، کوئی آدمی کہتا اپنی نمازیں پڑھو، پن قرآن پر، پن ذکر کرو، اپنا حج کرو، دوسرے سے کیا معاملہ؟ قادت حاضر امت و انبیاء کلھا، یہ امت نبی کی نائب کی طرح اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، یہ نبی کی نائب پر ہے، نیابت اس کو یہ کام ملا ہے۔ اگر ان کام میں ذرہ برابر مسلمان اجتماعی صورت میں عبادات کی رنگ دی چوک ہے،
بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی عبادات آسمانوں سے اوپر نہیں جا سکتی، آسمانوں سے اوپر نہیں جا سکتی. گشت کو ہلکا سمجھا، خدا عظمت الخروج ہلکا سمجھو، ملاقاتوں کو ہلکا سمجھا. کیا تبدیلی ہے اس سے؟ یہ کام ہے بزرگ دوست، یہ کام ہے بزرگ دوستوں جس کی وجہ سے میں عرض کر رہا تھا غیبی نصرتوں کا نزول تھا. انسان امت اجتماعی سطح پر اجتماعی طور اس کام سے یہ امکان میں دور گئے، اس کام سے دور ہو جائے گی. ان کی عبادات واقعہ نے ان کی ذات سے فائدے کیے نہ ان کی نسل کو فائدہ پہنچائے گی. آپ دیکھو مدینہ کے قیام سب سے افضل قیام، عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری پانی وطن موت، مجھے اپنے راستے کی موت دے دے، اپنے راستے کی موت، لیکن میرا قیام، میرا مدفن، میرا مقبر، میری آخری آرام کا مدینے میں ہو. آپ نے بھی فرمایا سب سے پہلے قیامت کے روز میری قبر شق ہوگی، مین قبر شق. ابو داؤد مسلم کی روایت، مسلم شریف کی روایت، مین قبر کا شق، میں قبر سے نکلوں گا. اس کے بعد سب سے پہلے جنت البقیع والے میرے ہمسائے، ان کے لیے شفاعت، ان کے لیے دعا کروں گا. لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ سے دعا کرنا، ہم بھی کر رہے ہیں دعائیں. ہمارے مدفن سون مقبر سون قبر کیسے بن مدینہ میں؟ ایسا تصور ہے؟ اچھا یہ تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو آدمی آپ کے سامنے مدینے میں جس کی موت ہو رہی ہے، آپ اندر سے تڑپ رہے ہیں مدینے میں کیوں مرا، یہ مدینے میں کیوں مرا، یہ کیسے موت مدینے میں، اس نے اللہ کے راستے میں قبر کیوں نہیں بنائی؟ اچھا اگر ہوئی تو دعا انفرادی طور استبدو کون اسمت استبدو اور سون اوش وزبن استبدو خدایس مدینے کی موت دے دے. صحابہ کرام اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے کی موت مدینے میں رہ کر مانگتے تھے. اجل خدا سے وجہ موت. ابو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑے خادم کیسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے خادم، خدمت گزار، اتنے بڑے خادم ابو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. سارے صحابہ کے بارے میں قرآن کا کلیہ اعلان ہے، وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام تمہارے سارے صحابہ جنتی، سب کے بارے میں اعلان ہے. لیکن ابو انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جمع جاری ہے. آپ فرما رہے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میشی قلبو رکاوا، میشی گھری گاہ رکاوا، میشی دکانش تجارت رکاوا، میشی بدل چیز رکاوا. یس امس اصل عذر چھ جسم عذر، یس نے جسم امس ساتھی دیوان چھ بس پکڑ، اسے اینے عذر سان منا مجھے اپنے ساتھ لے چلو. تم چھ فرماوا سے وریا پکو، جوانی مزد پکو، بجرس مزد پکو، آخری عمر ہے، آپ مدینے میں آرام کرو، آپ مدینے میں آرام کرو. اللہ کے نبی کا ہمسایہ مسکن ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ مسکن میں آپ یہ آرام کرو. نہیں جمع جا رہی اللہ کے راستے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مجھ نبی سے بول اللہ کے راستے کے فضائل. ایک صحابی مر رہا تھا، اس کی موت بستر پر آ رہی تھی، آپ رو رہے تھے کاش یہ یہاں سے جا کر اللہ کے راستے میں مر جاتا. آپ فرمانا نہیں جماعت تجھے میں سر گریس پر دوڑیوں میں انسان میں مر میں پریزوں میں علمت کی جہاں تمہارا آخری قیام ہو، یا جو تم آخری قیام مجھے وہاں جا کر دفن کر لینا. میری موت میں آج آخری وقت تھی، میں اللہ کے راستے میں اس جگہ قبر بناؤں گا جہاں تمہارا آخری آرام کا. مرد جانے اللہ کے راستے میں اور ان کے پیچھے سے دعا کر رہی ہیں اے اللہ یہ نہیں ان خاندار، لیکن واپس مسلم قبر توڑے پر ارے ہم چلے میں جا رہے ہیں سوڑ رتن گسان ہر جلد ہوئے خانداری اس دوست رات بڑا آسان ہم سائن کے بوزنا ہوا دشید خرچ اگر تو دیکھی سرسی کی ایڈورٹائز سب کو معلوم ہے. اور انشاءاللہ دور گنا کبھی واپس کون سی محنت ہم کر رہے ہیں، کون سی محنت کر رہے ہیں، ہمارے مستورات کو بھی پتا نہیں، اشن پانس پتا کی سانی زنیو پارتولیہ انہیں پانن دامن تھوڑ پانن اکتولی خدای بکن دو اے اللہ میون خاندار جی چاہی وقت مس پانن مال جانے کس دو آسو بکروز تھکن لائے پگا قیام دسمس کر پگا قیام دس فضر میون خاندار دا چاہی وقت مس میں نے پیچھے دعا کی تھی میرا شوہر تمہارے راستے میں قربان ہو کر اپنی قبر بنائے. عمل دوست یہ کام ہے دیوانگی شنکا تلو بستر ووٹ مند لگو چل لگو چور. تقاضا یہ نہیں ہے، تقاضا یہ نہیں ہے. اس کام کا تقاضا پورے جذبے، پورے مال، پورے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو.
مشورے والے استعمال کریں گے تشیہ 4 دن کی 8 تشیہ 12 دن کی زوری، یہ استعمال کریں گے مشورے والے. ہم کو دوست اگر صحابہ کا مزاج، اگر صحابہ کا مزاج ہم دیکھیں گے تو کوئی صحابی اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ آتا خروج کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خروج کی ترتیب بتا دے تو یہ نہیں کہتا واپسی میری کب ہے، یہ اس نے تصور ہے تب واپسی کب، نیند واپسی کب. کسی صحابی کو معلوم نہیں تھا یا جب بس کیا معلوم نیند قبر دے بنی تھی میرا آخری آرام کا بھی وہاں بنے. اسی میرے محترم دوستوں لوگوں، اگر دعوت چھوڑ کر ہم نے انفرادی عبادات، اگر دعوت کو چھوڑ کر ایسے انفرادی عبادات پر فوکس کرو، زیادہ قوت لگو تو بزرگ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا دعا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، امت کا دعا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. دعوت کو چھوڑ کر دعاؤں کی قبولیت کا سوچنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں. اس کچھ ہے کہ فرض ایک تنظیم تحریم اسلام کی ایک 500 آدمی 400 آدمی 1000 2000 چل رہے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے. امت اجتماعی اخذ فرد یوس یکجائی اگر نہیں انسان صحیح معنی میں دعوت کی صحیح شکل پیش کرنا ہے، یہ امت کے نبی کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے. کیونکہ امت اجتماعی نصرات غیبیہ کے بغیر امت ہے کہ محارب بزرگ دوستوں نہیں تھی. اس لیے امساد امت دعوت کا ہے کہ غیروں کی مدعو ہو جائے گی. ایون غیروں مدعو اب غیروں کے ترانے پڑے گی، گورن تران پر گورن معنی گورن گزرائے گورن معاشرت گورن معاملہ. سب سے پہلی جو ردت مسلمانوں کے اندر آئے گی وہ اس کا معاشرہ مرتب ہوگا. مسلمان دعوت آئی، دعوت چھوٹنے کی وجہ سے سب سے پہلا ارتداد مسلمانوں کو ہوگا، وہ مسلمانوں کا معاشرہ مرتب ہوگا اور معاشرے کی مرتب. نمازوں کے ذریعے عبادت کے ذریعے مسلمان تو ہے، لیکن شادیوں کا حال دیکھو، خاندر خال مجھ سے سنت یہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. خاندر خال مجھ اس کی تجارت کا حال دیکھ لو، اس کے انصاف کا حال دیکھ لو، امس کسٹمر سے ڈیلنگ سوچ امس جسم ادب اور اکرام سوچ بچن تربیت امس وجوس پنہ خاندان سے وطن میں علیہ سلیک کت کلام کر سوچو، اس کا لباس دیکھو. مسلمان آج کے بزرگ دوستو اس اعتبار سے مسلمان نہیں رہے گا. معاشرے کے ذریعے سے مسلمان اتنا ارتداد میں آئے گا کہ مسلمان عملی طور پر مسلمان یوزن پیج گسے گا سن صحیح میں مسلمان ازمی عملی طور مسلمان دنیا سندر پورا عالمی اسلام میں عملی طور مسلمان پیج گسو یچ اسلام بنا یچ معاشرت بنا. عام طور پر کیا انصاف ہو دور نبی سندر دور صحابہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مثلا دعوت رئیس معاشر مسلمان پا اور معاشر اس ترغیب دیوان علی رضی اللہ تعالی عنہ درائی ادبشو اب یہود اب زرا کنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اد زرا سو نظر ایشی زرا نہیں یہود چونا ایشی نہیں اور مقصد ہے مسلمان میں کوئی نہیں مسلمانوں کے قاضی کے پاس جائیں گے غیر مسلمانوں کے قاضی کے پاس. قاضی شرح حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں بھی قاضی رہے. تقریباً علماء نے لکھا ہے 57 ورین کرتے ان کو لکھوں قضا کو وہاں پہنچے. جب قاضی نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے یہودی مصر تم تو پنن ممبر پنن کرسی یا جائز فیصلہ دیوانو وہ وہاں سے ہٹے نیچے حضرت علی کو بٹھایا. اس میں بھی ایک حکمت تھی. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ مشابہت کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان سے شغلہ بن کی. تو حضرت علی رضی اللہ کی اس یہ مستحضر تھی اس لیے علی رضی اللہ ممبر پر بیٹھے امساد الممبر پر بھی اور اس کے بعد قاضی شرح نیچے بیٹھے. فرمایا کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو یہ زرا یہ زرا جو ہے یہ میری زرا ہے اشمین زرا یہودی کہنا میری زرا ہے. قاضی شرح نے کہا حضرت علی رضی اللہ سے تمہارا کوئی گواہ ہے کسی اپنا گواہ. اس نے عرض کیا حضرت ہاں گواہ ہے نا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضرت دو سیدہ شباب اہل جنہ جنت کے جوان سردار حسن حسین. فرمایا عرض کیا اے امیر المومنین بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے لہذا میرا فیصلہ ہے یہ زرا یہودی کی ہے.
مسلمانوں کی معاشرت پاک تھی؟ مسلمان معاشرت صاحب یہودی کو معلوم ہے یہ ذرا اس کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے مسلمان ایک نفس بنی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نے بنی تھی. اس نے کہا دیکھو اصل میں تمہارا دین سچا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. معاشرت ہی مسلمانوں کی. آپ صحابی ایک صحابی سبن سوز پنن مونیو پنن نفر اس کو بھیجا گھوڑا خرید کر لیا گھوڑا توڑ وہاں سے گھوڑا خرید کر لائے اور فرمان کتنی قیمت میں لائے. عرض کیا کہ 800 درہم کی قیمت. اچھا رکھو وہاں اس کو باندھ کر وہ بندی تھا جائے وہ بسن. اتنے میں ایک آدمی وہاں سے چلتا آیا اور اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر یوں ہاتھ پھیرا. بہت عمدہ گھوڑا تقریباً صحابی نے عرض کیا اچھا تمہاری نظر میں کتنے کا ہوگا؟ عرض کیا دیکھو میری نظر میں تقریباً 1500 درہم کا ہے. درہم یا دینار کچھ ایسا ہی ہے. 1500 درہم کا ہے. تو اچھا 1500 درہم. اس نے اپنے نوکر کو غلام کو کہا جلدی جاؤ جس سے گھوڑا خرید لائے ہو اس کو یہاں لے کر آؤ. وہ چلے گئے اس کو لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا تم نے گھوڑا کتنے میں بیچا؟ اس نے عرض کیا حضرت 800 درہم میں بیچا ہے. فرمایا اگر میں تمہیں 900 دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی ہے 900 دے دو. اب صحابی کہہ رہے ہیں اگر میں 1000 دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی 1000 دے دے. وہ صحابی کہہ رہے ہیں اگر 1100 دے دوں؟ وہ کہہ رہا ہے آپ کی مرضی ہے. یہاں تک کہ صحابی نے کہا میں تمہیں 1500 دیتا ہوں. تو پھر فرمایا یہ جملہ جب مسلمانوں کی معاشرت پاک ہوگی یا آج نے تھپ کران کی کھانس اس کو معلوم ہے رزاق اللہ ہے بدیم نے توچ تھا کی بکر نہیں اس نے نقصان کی ورنہ جان بول کر مسلمان اور مسلمان غیر مسلم میں نقصان ہے کس کی تجارت میں یہ صحابی کہہ رہا ہے دیکھو تم ان پڑھ انسان تمہیں معلوم نہیں ہے اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے. وہ بیچارہ ایک آدمی آیا اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. اس نے کہا یہ گھوڑا تقریباً 1500 درہم کا ہے. اس لیے مجھے لگا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں یہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے آپ لے لو. 800 میں نے دے دیے تھے ابھی 700 اور لے لیے 1500 درہم میں وہ گھوڑا خریدا. ہے دکھاؤ کہیں معاشرت دکھاؤ. عبادات ماشاءاللہ عبادات نمازیں بری حج ہر سال عمرہ ہر سال ساری چیزیں موجود لیکن معاشرت بالکل ختم. نکاح کرو وجعلوا فی المساجد مسجد میں کرو. ہاں نکاح کرتے ہیں اتش گسا نکاح مساجد میں نکاح کرتے ہیں. خرافات پھر سے پیچھے. کون ایسا صحابی کی ایسی معاشرت. آپ امی بیٹی امی وردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈے ابو دردہ رضی اللہ فرمایا بہت ایک امیر گھرانے کا رشتہ آیا. رشتے سارا مان کو سلاسم گھر کو سلاسم فلاں چیز کو سلاسم اس کے بعد رشتہ کریں گے. تو آپ نے ایک عام آدمی ایک غلام کو تلاش کیا کہ اس کا رشتہ اس سے کریں گے. پوچھا گیا کیوں؟ عرض کیا رشتہ صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ کریں گے کہ ان ساتھ رشتے میں کم سے کم اس کے سامنے آخرت کو مد نظر ہو. کم سے کم مد نظر. میں عرض کرتا ہوں دوستو انسان مسلمان دعوت کی اجتماعی طریق اجتماعی سنت ہٹی تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اس مرتد کے معاش اس کے بعد مسلمانوں کا ذہنی ارتداد آئے. یقین دس کم اللہ تعالیٰ سے ذات عالم یقین دس ختم. فرائض پر وجہ اعتماد فرائض کے بعد دعائیں قبول ہے اس کا اعتماد ختم ہوگا. فرائض اللہ سے مدد اتارنے کا ذریعہ ہے یہ اعتماد ختم ہوگا. آمر کو دوستو انسان یہ ارتداد دکھائے اس کے بعد قلبی ارتداد اور اس کے بعد مسلمان کفر میں چلا جائے. پھر مسلمان تلاش کرنا یہ بہت مشکل ہوگا. ہم کرو دوست اس لیے میں نے ساری بات ایک بطور تمہید کے بزرگوں دوستوں بطور مذاکرہ میں بھی عرض کیا ہے کیونکہ ہم نقال ہیں اپنے بڑوں کے جو میں نے ساری باتیں عرض کی ہے یہ اپنے بڑے کہتے ہیں اس میں تو ممکن عرض کو ہم نقال ہیں کہ کام کام اصل تقاض اس کام کو امت کے سامنے اسی طریقے سے پیش کرو. حیات الصحابہ سب سے زیادہ اس کام کو واضح کرنے والا اس دن حیات الصحابہ سیرت پڑھ کے سیرت پڑھ اور اب چیز سوچت اور امت کے سامنے اس کام کو پیش کرو. اس لیے بزرگوں دوستو عزم کرو انشاءاللہ اراد کرو موت آسان پن جذبات پن خیالات پن سوچ اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس کام میں انشاءاللہ لگائیں. اگر ہم نے بچا کے اس کام کو کیا بچے کن ساتھ یہ مرضی آگشت
کن سات پہ مرضی آو مشورت، کن سات پہ مرضی کر عملی دعوت کم، کن سات پہ مرضی آئی شب گزارین مز اس کام کو یزنی حلق پن آپ بزرگو دوستو حلق پن یزنی حلق پن بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حلقہ پن ہی قلبی ارتداد ہے جس کو میں نے کفر کے ساتھ تشبیہ دی جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے۔ استہزاء اور کفر یہ دونوں ایک چیز ہے، ایک ہی سب پہ کھڑے ہیں، البتہ وہی استہزاء مذاق اور یہ کفر ہے جو باؤنڈری سے بھی باہر ہے۔ ہم بزرگو دوستو اس لیے مال لگاؤ جذب، مال بچائیں گے یہاں، زو بچاؤ وقت بچاؤ۔ میں نے محترم دوستو بگو سن نسل کیا نہیں اصلی سبق، سن نسل کیا نہیں اصلی سبق، بچے بڑے ہو گئے بالغ ہو گئے، تم چیز اس کو جنابی مشورہ ملانا نشو خدا سے مجمع سوید پکنا نشو تمن سے گھروں میں مزادر گسا۔ ہماری سن موج میں ہماری عورتیں جو گھروں میں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، 30 سال سے کام میں لگا ہوا سانی زنچی ہوئی تھی پتا ادھر آلہ والی سے، ادھر آلہ والی سے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں بواد غیر عزیز اپنی گھر واجی حضرت حاجر ابھی ترئی حضرت حاجر سے سوال کیا اشکیت رہو قصد رہو اللہ کا حکم ہے، ہاں خدا سے مدن حکم خروج یہ اللہ کا حکم ہے، فرموز تیل ایک نے اللہ تعالی ظاہر بیرت کی اسونا سانی بہن خاندانی ہونے میں سانی ماجی ہونا میں سانی بہن ہونا میں اسن سنس گھر میں مستورات سے انہوں نے ہمیں کبھی کہا یہ ہر سال کے 4 ماہ پہ آنا ہے، مستورات کو کتنا چلایا، مستورات پتہ پڑھ رہا ہوں یہ افغان میں ہم اپنے بچوں کو کتنا چلایا نبرشی عید نقش خالد امساتی بچ پکا کھڑا گس اور ان مول سمجھائیں گے امکان انتقاض لیکن بچہ کھڑا کرے گا میں نہیں کر سکتا یہ کام تجھے نو جھوٹ تسا ونا تجھے یہ پر بنا لو لیکن اللہ تعالیٰ کے نماز یہ قبول نہیں ہے اسی پنن دے پنن نسل دے پنن بچن ہون اپنی نسل کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے بزرگو دوستو انہیں یوسی امکان الحق اور تقاض اس کو فوراً کریں اول وقت اسمت جسے سب سے زیادہ قوم کی وقت اس کو اس وقت جھونکنا ہے پیچھے لگاؤں خدا جمعہ اس لیے تو عظم رات انشاءاللہ نقد اور انسان 5 نومبر سے تقدر تشہیر ان مجلس مز نے ایام مز رتن مز جسے تشہیر انسان چلم توڑ رتن سے تقدر ذکر دو انسان عظیم حلقوں پڑھتے اور زونوں پڑھتے اور انفرادی پھر تو انشاءاللہ عظیم پھر ماشاءاللہ مسجد میں